الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاحادیث المبارکہ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی وقرأ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز و سرپرست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے لیے انبیاء میں سے ایک ایسی شخصیت ضرور ہے جس کے ساتھ اس کا موالات کا تعلق ہوتا ہے، جس کی رہنمائی میں وہ کام کرتا ہے، اور بے شک میرے سرپرست میرے باپ اور اللہ تعالیٰ میرے رب کے خلیل ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے یہاں خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ رسولوں کی اس تاریخ میں، انبیاء کی اس تاریخ میں جو مقام و مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں، ایسی ہستی ہیں جنہیں آج بھی دنیا کی 3 قومیں اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا رسول، اپنا نبی مانتی ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے
یہود ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ اپنا باپ مانتے ہیں بلکہ اپنا رسول اور رہنما بھی مانتے ہیں۔ ان کے بعد جتنے بھی دنیا میں عیسائی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول، نبی اور اپنا رہنما مانتے ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں دنیا میں وہ بھی سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ہادی، رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کی اولاد میں انگنت انبیاء اور رسول آئے، جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول آئے، صاحب کتاب آئے، صاحب شریعت آئے، پھر ان کی پیروی کرنے والے آئے، سب کے سب اولاد ابراہیم ہیں۔ اور اولاد اسماعیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی اولاد ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا اندازہ آپ کو اس درود پاک سے ہو سکتا ہے جو آپ دن رات پڑھتے ہیں اور نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے سوچا ہو، کبھی غور کیا ہو، تو آپ اس میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو سرفرازی عطا فرما، اس طرح سرفرازی عطا فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو سرفرازی عطا فرمائی۔ بے شک تو حمدوں والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف برکت عطا فرما اور آپ کی آل کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو برکت عطا فرما، اس طرح جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو برکت عطا فرمائی۔ بے شک تو حمدوں والا، بزرگی والا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی آج بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں درود کے پڑھ کر کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کر، وہ بلندی، سر بلندی عطا کر، وہ سرفرازی عطا کر جو ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے ایمان لانے والوں کو تو نے عطا کی تھی۔ ذرا غور کرو بھی ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کیا تھا اللہ نے۔ تورات میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے برکت عطا کروں گا اور تیری نسل کو ریت کے ذروں کی طرح بڑھا دوں گا۔ اب ذرا غور کرو کہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کے سب، اور اتنے بادشاہ ہوئے اس نسل میں جس کا کوئی شمار نہیں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ آئے، داؤد آئے، پھر داؤد کی اولاد آئی، سلیمان آئے، جنہوں نے بڑی دنیا پر حکمرانی قائم کی، بڑی دنیا پر حکمرانی قائم کی۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے مسلمانوں نے حکومتیں قائم کی۔ مسلمانوں نے بنو امیہ کی حکومت،
ان کے بعد بنو عباس کی حکومت 7 صدیوں تک دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور اندلس میں 6 صدیوں تک حکومت کرتے رہے۔ یہ تو اگر آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ میں یہ چیزیں نکال دیں تو انسانیت کے تاریخ میں کچھ باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کی تاریخ میں باقی کچھ نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا جس کے متعلق ہم درود میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو، آل محمد کو، وہ سرفرازی عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ سرفرازی عطا فرمائی۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور اولاد اسماعیل کی سلطنتوں کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں، ان کے عالم و فاضلوں کو دیکھیں، ان کے بزرگوں کو دیکھیں، تو ہم تاریخ پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے، لیکن ان کے حالات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام پر کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تینوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ رشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ بلکہ وہ دونوں گروہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی یا نصارہ نہ بنو گے جنتی بھی نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ ہم اولاد ابراہیم، ہمیں جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر چلے ہی گئے تو ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں اس لیے جنت میں آ جائیں گے، جنت میں واپس آ جائیں گے جہنم سے نکل کر۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ جنت سے نکل کر، جہنم سے نکل کر جنت میں آنے کا جو عقیدہ ہے یہ یہودیوں کا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن مجید میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی جھوٹے ہیں، انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ نہیں بتایا، نہیں فرمایا کہ جو جہنم رسید ہو جائے گا وہ اس کو نکال کر جنت میں لے جائے گا، کہیں نہیں ہے یہ ان کی بنائی ہوئی روایات۔ اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قربت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمیں ہے، ہم اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، ابراہیم کے حقدار، زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں ایک نقطہ، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ ذرا غور کرو، اتباع ابراہیم کے اندر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلم مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، اور انہوں نے ہوا سماکم مسلمین من قبل فی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلم حنیف قرار دیا ہے۔ یہ اتباع کا ایک نقطہ ہے، باقی بہت لمبی چوڑی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع میں ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا غور کرو، پوری دنیا کا اگر آپ سادہ باتیں، موٹی موٹی باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں، باقی کو چھوڑے، پوری دنیا میں، صرف پوری دنیا میں 2 قومیں ہیں، 2 گروہ ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ختنہ کرنے کی سنت پر، صرف یہودی اور مسلمان، صرف یہودی اور مسلمان، پوری دنیا، باقی پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے باہر ہے۔ قریش بھی سنت ختنہ کرتے تھے، اس بنی اسماعیل سارے کے سارے ختنہ کرتے ہیں، اور یہود سارے کے سارے ختنہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے۔ اور مسلمان، وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل جو ایک نمونہ بن گیا دنیا میں،
علیحدگی کا نمونہ بن چکا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ، جو اعمال ہیں ان کے، سب سے بڑا عمل ابراہیم علیہ السلام کا جو ساری دنیا کے سامنے خود بخود نمایاں ہے وہ حج ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے اور حج ہے اور قربانی ہے۔ آج پوری دنیا انسانیت میں صرف اور صرف مسلمان ہیں جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں اور اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ موٹی باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اس کو آگے چل کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کے تابع دار ہیں، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہ نبی وحاظن نبی والذین آمنوا، اور یہ نبی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تعلق کی بنیاد پر یہ نبی اس کا زیادہ حقدار ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور یاد ہی فرمایا کہ اللہ واللہ ولی المومنین، اس کو ذرا الٹ کے دیکھو، اس لفظ کو الٹ کر دیکھو۔ دنیا میں ہم لوگوں نے اس کو کیا بنایا؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہم کہتے ہیں ولی اللہ، کہتے ہیں بندوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ بندوں کا ولی ہے۔ بھائی اس کا مطلب سمجھو کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ جاؤ، آپ کو ولی اللہ کی تشریح اصطلاح نہیں ملے گی، اور ایک جگہ جو فرمایا ہے وہاں بھی اس معنی میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کے قریب ہے، یہ بات فرمائی گئی۔ اور حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک انبیاء میں سے ایک نہ ایک ایسا نبی ہے جس کے زیر سرپرستی وہ کام کرتے ہیں۔ ذرا اس پر غور کرو، ایک جملے پر، بہت زبردست حدیث ہے۔ جتنے بنی اسرائیل ہیں دنیا میں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے یہودی ہیں، انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کے زیر سرپرستی ہیں سب کے سب، پہلے ابراہیم کے اور پھر موسیٰ کے، اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے زیر سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر داؤد کو دی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں کتابیں اور دیگر انبیاء کے سب صحیفے صرف نصیحت پر مبنی ہیں، شریعت پر مبنی نہیں ہے۔ شریعت پر مبنی صرف تورات ہے، اور سارے کے سارے یہودی اور سارے کے سارے عیسائی تورات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیر سرپرست ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیر سرپرست ہیں۔ پھر آپ نے دلیل میں اس لیے آپ نے فرمایا ان ولی، بے شک میرے سربراہ، میری سرپرستی کرنے والے میرے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور میرے رب کے وہ خلیل ہیں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں جگری دوست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ سب کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی جو مسجد میں کھلتی ہے اسے رہنے دو۔ خلت کا مقام بہت ہی بلند سمجھا گیا ہے، قرآن و سنت میں اس پر بہت سارے بحث کی گئی ہے۔ پھر فرمایا، پھر یہی آیت دلیل میں پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا، ان کی اتباع حاصل کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، پھر وہ عقیدہ ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ جو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اگر ہمارا وہی عقیدہ ہے تو ہم بالکل ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کی گروہ کے آدمی ہیں پھر ہم، بشرطے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہو۔ اچھا اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کے بارے میں ایک بہت عجیب بات کہہ دی۔
اور ایسی اصولی بات کہہ دی کہ قیامت تک وہ گہنا نہیں سکتی، اس اصول کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسی بات کہہ دی کہ اگر عام آدمی، بالکل بے سمجھ آدمی، عام آدمی جو ہوتا ہے، جس کا دین کے ساتھ، علم کے ساتھ کوئی تعلق نہ بھی ہو، صرف اپنی عقل سے وہ سوچے تو اسے سمجھ آ جائے۔ وہ یہ بات فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ رات کے وقت نظام فلکیات پر نگاہ ڈالی، چاند ستارے دیکھے۔ چاند ستاروں سورج کو دیکھانے کا مطلب یہ تھا کہ چاند، سورج اور ستاروں کو ان کی قوم پوجتی تھی۔ اجرام فلکی کے انہوں نے تشبیہیں بنا بنا کر کے، بت بنا بنا کر کے بڑے بڑے دربار، بڑے بڑے مزار بنا رکھے تھے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بے حقیقتی، بے پختی بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان کیا ہوا ہے، ہم صرف اشارہ کریں گے، وہ قصہ پورا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت وہ ایک موٹا ستارہ، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں زورا ہے، صبح کا ستارہ جس کو کہتے ہیں، چمکتے ہوئے ابھرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد چاند آیا نا، چاند آنے سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ اگر آج رات کے وقت آپ دیکھیں گے نا تو وہ ابتدائی رات میں غائب ہو جاتا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں، لمبی راتوں میں وہ صبح کے وقت 2-3 بجے طلوع کرتا ہے۔ یہ جو گردش لیل و نہار کا ہے اس کی وجہ سے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، اپنی گرہ میں باندھ کر لے جائیے گا، ساری زندگی کے لیے توحید کو سمجھنا ہے تو یہ جملہ آپ کو یاد رہنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ یہ تھا فلما افل قال، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا لا احب الآفلین، میں گم ہو جانے والوں، زائل ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود قائم نہ رہ سکے اپنے قدموں پر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے خود طلوع نہیں کر سکتا، خود غروب آپ نہیں ہو سکتا، گردش ایام کا پابند ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول بیان کر دیا انہوں نے، لا احب الآفلین، جس کو زوال ہے، جو آج ہے کل نہیں ہوگا، جس پر موت آئے گی، جس پر فنا آئے گا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بنیادی اصول بیان کر دیا ابراہیم علیہ السلام۔ ذرا غور کرو، اس دنیا میں یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ نظر آتا ہے آپ کو، یہ سب مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جو لازوال ہو۔ ہر مخلوق پر زوال آئے گا۔ انبیاء سب سے اعلیٰ درجہ ہے انبیاء کا انسانوں میں، اور پھر انبیاء میں سے جلیل القدر انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ عیسیٰ ہیں۔ یہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، انہیں موت آئی کہ نہیں؟ موت آئی ان کو؟ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو موت نہیں آئی تو وہ قرآن کا منکر ہے، وہ دین اسلام کا منکر ہے، وہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے۔ قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون، 23ویں پارے کی آخری آیت، اور بھی بہت صحیح ہے یار۔ سب کے سب نبیوں کو موت آئی، سب کے سب انسانوں کو موت آئی، اور باقی کو بھی آئے گی۔ کیوں؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، تیرے رب کی ذات کے سوا، بس جلال و کرام والے کی ذات کے سوا کوئی شے باقی نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا سورہ القصص کی آخری آیت، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تیرے رب کی ذات کے سوا، فانی ہے یہ دنیا۔
اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کوئی فنا نہیں ہوگا، یہ بے علمی ہی نہیں، جہالت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ لا احب العافلین، میں جن کو زوال ہے ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بنیادی اصول بیان کر دیا توحید کے سلسلے میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ توحید پرستوں کے، ان لوگوں کے جو توحید والے ہیں، جو توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے مقتدا بن گئے، پیشوا بن گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، 120-121 آیات ہیں سورہ نحل کی، فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک پیشوا تھے، ایک مقتدا تھے، جن کی انبیاء جن کی کیا اقتدا کرتے تھے، انبیاء جن کی پیشوائی میں چلے وہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ساتھ ہی فرمایا قانتا للہ حنیفا، وہ پوری دنیا سے کٹ کر، یعنی اللہ کے سوا سب سے کٹ کر یکسو ہو گئے تھے اللہ کے لیے، اور پورے فرما بردار تھے اللہ کے۔ یہ ان کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کسی شخص کی کہ وہ مشرک نہ ہو، کیونکہ نجات کے لیے، اخروی نجات کے لیے پہلی بات، بنیادی بات عقیدہ توحید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ کسی چیز کو دنیا من دون اللہ کا جملہ ہے قرآن میں، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی چیز بھی ہے۔ اس لیے فرمایا، پھر فرمایا شاکر لانعمہ، جو انعامات اللہ نے اس پر کیے وہ ان کا شکر گزار تھا۔ شکر ادا کرنا، اللہ رب العالمین کا شکر کرنا، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی آدمی شاکر ہو، کوئی آدمی شاکر ہو۔ ہم لوگ بے شمار نعمتیں استعمال کر کے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے یا کر پا نہیں رہے۔ اللہ نے ان کی ذات کے بارے میں فرمایا، اللہ فرما رہا ہے، ابراہیم کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں، کہ وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو ملی تھی ان کے شاکر تھے، اس کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اجتباہ ہو، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا، اللہ نے ان کو چن لیا، بہدا ہو، اور چن لیا، اور پھر ان کے سیدھی راہ دکھائی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ابراہیم علیہ السلام کو چلا دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی تعریف اللہ کرے، کوئی بندہ اس کی کیا تعریف کرے؟ ٹھیک ہے نا، بندہ کیا کرے؟ اور پھر فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں حسنہ عطا کیا۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سارے انبیاء ان کی اولاد ہیں، اسرائیل کے سارے انبیاء ان کی اولاد، اور بنی اسماعیل سے آخری نبی ان کی اولاد۔ کیوں بھائی؟ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ انبیاء سے مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں حسنہ عطا کر دیا۔ جو چیز جس کو تم اچھی کہہ سکتے ہو، جس کو تم نعمت کہہ سکتے ہو، وہ سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا، وہ سب کچھ عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں، آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہے۔ ذرا دیکھیے پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟
جس کا یہ مقام ہے کہ وہ دنیا کا پیشوا ہے، انبیاء کا پیشوا ہے، انبیاء کا مقتدا ہے، سارے نبی اس کے تابع ہیں، سب نبی اس کے پیچھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے نبی ابراہیم کے پیچھے ہیں، ابراہیم سب کا امام ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی، ابھی آتی ہے، ابھی سمجھ آتی ہے۔ ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے تمہیں وحی کی ہے، تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، تمہیں حکم دیا ہے کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، چل ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے نبی تمہاری جانب وحی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر، ان کے نقش قدم پہ چل، ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی کر۔ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دوستو شاید ہمیں سمجھ نہ آئی، ہم وہ دعائیں کرتے ہیں نمازوں میں کہ اے اللہ ابراہیم والا مرتبہ عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کرتے ہیں یا نہیں؟ درود پڑھتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں اس کا؟ آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے ان چیزوں کا، پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا عقیدہ، اس کے پیچھے چلو۔ پھر فرمایا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الممتحنہ آیت 4 سے لے کر 6 تک یہ باتیں فرمائی ہیں، آخر تک چلے گئی ہیں آیات۔ فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ابراہیم کی ذات میں ہے۔ کس کی ذات میں؟ ابراہیم کی ذات میں۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اور ان لوگوں کی پیروی کے لیے جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے سچے پیروکار۔ کیسا نمونہ بنتا ہے ذرا غور کریں اور تول لیں نا ذرا قرآن مجید کی ہدایات میں اپنے آپ کو۔ کیا واقعی ہم اتباع رسول، اتباع ابراہیم کر رہے ہیں؟ تول لیں نا ذرا اپنے آپ کو، موازنہ کرنا۔ یہ آئینہ ہے بھائی، قرآنی آیات ہمارے سامنے آئینہ ہے، یہ ہمارے اندر سب کمزوریاں ہمیں دکھائیں گی کہ تم کیا ہو، کیا نعرے لگاتے ہو، عمل کیا ہے، سب دکھا دیں گی۔ فرمایا اذ قالوا، انہوں نے، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے کہا اپنی قوم سے، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں۔ کن کو کہا ہے؟ کنہوں نے کن سے کہا ہے؟ ابراہیم پر ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابع داروں نے اپنی قوم سے، ہم نے نہیں کبھی کہا ویسے، یہ یاد رکھنا۔ دعوے ہمارے بھی ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان، بڑے بڑے دعوے، لیکن یہ ویسے ہی دعوے ہی ہیں۔ فرمایا نمونہ دیکھو، ہمارے لیے اس پہ حسنہ ہے ابراہیم کی ذات میں۔ وہ کیا ہے؟ ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا کام؟ سورہ مریم پڑھیے، سورہ طٰہٰ پڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ سے، اپنے گھر سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ ہم نے تو آج تک نہیں کیا اپنے گھر سے، اس لیے فرمایا انہوں نے کہا قالوا لقوم انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ،
اور اللہ کے سوا جن کی تم بندگی کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں. جن کی بھی تم بندگی کرتے ہو، جس شکل میں تم نے خدا بنا رکھے ہیں. تم انسانوں کو پوجتے ہو، تم انسانوں کو مشکل کشا مانتے ہو، تم انسانوں کو حاجت روا مانتے ہو، تم فرشتوں کو مانتے ہو، تم درختوں کو مانتے ہو، تم بڑے بڑے بزرگوں کو مانتے ہو، تم قبریں پوجتے ہو، تم بت پوجتے ہو. جس کو بھی تم اللہ کے سوا جس کی بھی تم غلامی کرتے ہو، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اور پھر فرمایا کفرنا بکم، ہم تمہارے عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں، تمہارے رسم و رواج کا بھی انکار کرتے ہیں، تمہاری تہذیب کا بھی انکار کرتے ہیں. ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا و بینکم العداوت، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت واضح ہو گئی ہے. عداوت واضح ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ. ہمارے بھائی یہ عقیدہ کی جنگ ہے، تم کہاں کرتے ہو؟ یہ عقیدے کی بات ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دنیا کام نہیں آنے والی. سارے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. پتہ نہیں کیوں یقین ہمیں نہیں آ رہا. یقین ہمیں نہیں آ رہا. پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، یقین نہیں آ رہا. ہماری خواہشات اس قدر اس پر ہم پر غالب آ گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، یقین ہمیں نہیں آ رہا. فرمایا کہ بدا بیننا و بینکم والعداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو چکا ہے عقیدے کی بنا پر. تم شرک کر رہے ہو، ہم تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں. ایک موحد اور ایک مشرک ایک جگہ نہیں مل سکتے، جمع نہیں ہو سکتے. یہ مناظر ہم تاریخ میں صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ چکے ہیں. صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ چکے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید کبھی بیان کیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہیں. حالانکہ جراح ان کے دادا ہیں، باپ نہیں ہیں، دادا ہیں. وہ اپنے نسبت کے لحاظ سے دادا کی طرف منسوب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ عبداللہ نبی کی دشمنی میں میدان بدر میں آیا تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. اس لیے اس کے نسب سے نکال دیا مسلمان نے اس کو. ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے تاریخ یاد رکھے گی ان کو. اس طرح کی اور بڑی مثالیں ہیں. پھر فرمایا یہ تمہارے اور ہمارے درمیان ظاہر ہو گئی یہ دشمنی، یہ مخالفت، یہ علیحدگی. کیوں؟ عقیدے کی بنیاد. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، ایک خدا مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. جب تک تم یہ نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ تمہارے ہمارے درمیان دشمنی ہے. کن کے خلاف؟ اپنی قوم کے خلاف، اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف. اہل ایمان نے اپنے اپنے لوگوں کے خلاف یہ سب کیا. اور فرمایا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے اس بات کے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لأستغفرن لک، میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا. لیکن جب سورہ توبہ میں یہ بات مضمون پورا آیا، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ خبریں دے رہا ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، انہوں نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا، بیزاری کا اعلان کر دیا، علیحدگی کا اعلان کر دیا. اور ساتھ ہی کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. اور ایک بہت ہی پتے کی بات ہے جس کو نقل کیا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام کے قول کو اللہ نقل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی باتیں نقل کی ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا. فرمایا یاد رکھ وما املک لک من اللہ شیء من شیء، اللہ کے ہاں میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. کیا سمجھے آپ؟ جو چاہیں جس طرح کی چاہیں زندگی بسر کریں، خلاف سنت کریں،
خلاف توحید کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں تو اللہ نے بخش دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مقام ان کا جن کو اللہ نے ان کو پیشوا، انبیاء کا پیشوا قرار دیا، اور اپنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم حنیف کے پیچھے چل، ان کی ملت پر عمل کر۔ جن کے لیے یہ احکام آئے ان کے بارے میں اس نبی کا اعلان تو یہ ہے کہ میں ہتھیار نہیں رکھتا اللہ کے ہاں کسی کی بخشش کا۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قرآن پر ایمان نہیں آ رہا؟ لا املک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا، پھر دعا کی تھی اپنے رب سے، ربنا اے ہمارے رب علیک توکلنا، تیرے اوپر ہمارے سب بھروسے ہیں، تیرے اوپر ہمارا سارا توکل ہے۔ جو شخص اس راستے میں قدم نہیں چلا اسے کیا پتا توکل کیا ہوتا ہے، بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ کہ گھر سے نکلے اپنے تن بدن کے چند کپڑوں کے میں، اور ایک بیوی اور ایک بھتیجا ساتھ ہے، پوری قوم دشمن ہے، پوری قوم سلطنت دشمن ہے، باپ دشمن ہے، باپ کے کہنے پر ان کو شرک جگہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جلا وطنی کے لیے نکلے، اور رستے میں عمر کتنی 80 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، اور رستے میں جاتے جاتے یہ ہوپ اٹھی ہے، دل میں آواز آئی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ کس عمر میں؟ بولو، آج کوئی شادی اس عمر میں کر لے لوگ اس کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نا غیر اسلامی سوچ والا معاشرہ ہے یہ۔ ابراہیم 80 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں، اور 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو، اور 99 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہو۔ کیا سمجھے؟ اللہ کی قدرت سے بھائی یہ باتیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ربنا علیک، اے ہمارے رب تیرے اوپر ہمارا توکل ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، تیری طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، تیری طرف لوٹ کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ہدایت وہ ان کو دیتا ہے یہدی من یونب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کہے اے اللہ مجھے سیدھی راہ لگا دے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ لگا دیتا ہے۔ جس نے کبھی یہ بات سوچی نہیں، کہی نہیں خلوت میں، تو اللہ کو کون سی مصیبت بنی ہے کہ وہ اسے سیدھی راہ دکھائے؟ بتاؤ نا۔ اس لیے فرمایا وَأَنَبْنَا إِلَيْكَ، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم لوٹ کر قیامت کے دن تیرے حضور آنے والے ہیں، لوٹ کر جانے کی جگہ جانے والے ہیں۔ پھر دعا کی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے فتنے سے بچا، منکرین خدا، منکرین توحید کی فتنہ آزمائشوں سے ہمیں بچا۔ واغفر لنا ربنا، ہمیں معاف کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا خلیل۔ ہم کس گنتی میں ہیں بھائی؟ اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم۔ آخر میں پھر فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، لوگوں ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، بہترین طریقہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتولی، اور جو پھر جائے، ومن یتولی، جو پھر جائے، اس راستے کو چھوڑ دے، اتباع ابراہیم کو چھوڑ دے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دے، فرمایا فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔